السلام علیکم دوستو۔ آج جو فلسطین کا حال ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر ایک دوسری ویڈیو ایسی آ رہی ہے کہ جسے دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو مسلمانوں کو جو بہت سے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصی آخر ہے کیا۔ تو آئیے اس کے بارے میں چند حدیثیں ہیں، یعنی فضائل مسجد اقصی کے بارے میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھ دی ہے۔ دوسری حدیث ہے، یہ تو قرآن شریف کی آیت تھی، دوسری ایک حدیث میں آتا ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کے تعلق سے کہ سیدنا براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز پڑھی، پھر ہمارا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا گیا۔ ایک اور حدیث شریف ہے صحیح بخاری کی، مسجد اقصی کی طرف قصد کر کے سفر کرنے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک میری مسجد یعنی مسجد نبوی کا، مسجد حرام کا اور مسجد اقصی کا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، مسجد اقصی تمام انبیاء علیہ السلام کی اجتماع گاہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود کو مسجد اقصی میں انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، مسجد اقصی میں نماز کے گناہوں یعنی گناہ کتنا مٹا دیتا ہے، اسی تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نہ ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک پیدا کیا ہو۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اور حدیث شریف ہے مسجد اقصی کے تعلق سے کہ مسجد اقصی زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کری گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ اتنا بڑا مسجد اقصی کا مقام ہے، یعنی دنیا میں سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی بنائی گئی وہ ہے مسجد حرام، اور دوسری مسجد جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی گئی وہ ہے مسجد اقصی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے وہ اچھی جگہ ہے۔ اور عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کے گھوڑے کی رسی جتنی زمین کا ٹکڑا جہاں سے بیت المقدس دیکھا جائے ساری دنیا سے بہتر ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو ہجر یعنی حطیم میں دیکھا تو قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور میں اس کی طرف دیکھتا تھا، اور مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا پوچھا جاتا میں بتا دیتا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، صحیح مسلمی کی حدیث ہے کہ ایک طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز کا وقت آیا تو میں نے ان سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ ایک اور حدیث شریف ہے صحیح مسلم ہی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں براق پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا، اس کے بعد وہ ہمیں آسمان کی طرف لے کر چل پڑے۔ اتنا بڑا مقام ہے مسجد اقصی کا، ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے تو مسجد حرام بنائی گئی، اور جو دوسری مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ اچھا لگا ہوگا، اور آپ بھی اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کی بھی
مطلب ان کے جانکاری میں اضافہ ہو اور ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے کہ بیت المقدس آخر ہے کیا۔ السلام علیکم۔